الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، آخری نبی ہیں یہ۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں سے شروع ہوا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا ہے۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹے کو، اولاد کو، اور عبرانی زبان میں، غالباً عبرانی زبان میں اسرا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے بندہ۔ اسرا کے معنی بندہ ہے، اور ایل کے معنی ہے اللہ، اور یہ ایل جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا اسرا، اور اسی سے ان کے اولاد بنی اسرائیل کہلائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کی بعثت نبی علیہ السلام سے 600 سال پہلے کی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور نبی علیہ السلام کی بعثت میں 600 سال کا فرق ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کے بعد نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ نے آخری نبی بنا کر، اور بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے آخری نبی کا انتخاب کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو روش تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضد، حد دھرمی، ان کی اکڑ، ان کا تکبر، ان کی بڑائی، اور جو ان کی دنیا میں اہل عالم میں حیثیت تھی کہ یہ لوگوں کے امام بنائے گئے تھے، لیکن جب یہ امامت کے منصب کے اہل نہ رہے، جب یہ اللہ کے باغی بنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منصب امامت اور ان کی قیادت اور سیادت کا خاتمہ کر دیا، اور نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسماعیل میں لے آیا۔ نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو آخری نبی کا انتخاب بنی اسماعیل میں ہوا، مکے میں ہوا، قریش میں سے ہوا۔ قریش کا بہترین قبیلہ جو ہے بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں سے جو بہترین خاندان تھا عبد المطلب کا، ان کی اولادوں میں سے عبداللہ کے بیٹے محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اور اس طرح سے پھر تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کرنے کا مطلب یہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا، کسی کی محبت میں، چاہت میں، کسی کی عقیدت میں حد کو کراس کر جانا، اس کو کہتے ہیں غلو اختیار کرنا۔ اور دین میں غلو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود باندھی ہے۔ غلو کسے کہتے ہیں کہ جو بندہ حدود کو کراس کر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باندھی حدود کو کراس کر جائے۔ یہ بالعموم وہاں پر ہوتا ہے جب بندہ عقیدت میں کسی کی محبت میں غلو اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا تغلو فی دینکم، اللہ کا جو دین ہے اعتدال کا دین ہے، اور اعتدال کا دین ہے، اور کسی بھی عمل کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ جو سب سے بہترین اچھا درجہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو، اگر ہاتھ سے نہیں مٹاتے تو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے برا نہیں کہتے آخری درجہ جو ہے دل میں برا جانو۔ تو دیکھیں عمل کے بھی 3 اسٹیج ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے اعتدال والا دین اختیار کیا، جس میں غلو نہیں، جس میں افراط و تفریط نہیں ہے، ایسا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ دیکھو میرے معاملے میں مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ سن لو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ کہا کرو عبداللہ و رسول ہی، اللہ کے نبی برملا اعلان کرتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میرے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے معاملے میں بھی لوگ حد سے آگے بڑھے، اللہ کی حدود کو کراس کیا، اور کراس کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہی میں چلے گئے، اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہ سب کچھ غلو کے اندر کیا گیا، یعنی محبت کی انتہا کے اندر۔ یعنی غلو کرنے والے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے کسی برائی کے نظریے کے تحت ایسا نہیں کیا، ہم اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، تو اس سے مقصد یہ نہیں کہ یہ کوئی برائی والی بات ہے، ہم تو محبت کی انتہا تک جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، مجھ پر وحی بھی آتی ہے اور میں انسان بھی ہوں۔ جب ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے، غلو سے بچ جائیں گے، تو یہی سیدھا راستہ اور یہی سیدھا دین ہے۔ اور غلو اختیار کرنا، شدت پہ جانا، انتہا پسندی پہ جانا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جو ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ یہیں سے ساری گمراہی کے راستے کھلتے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، کسی شخصی محبت کے نام پر ہو۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ تم نے غلو کیا دین کے اندر، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح تو صرف کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اسی طرح کہ یہ بھی رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ مسیح تو صرف اللہ کے رسول ہے، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، القاء کیا۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، یعنی روح پھونکی گئی،
اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن فیکون ہے۔ اب دیکھیں، عیسائی جو ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ بشر نہیں ہے، وہ انہیں مافوق البشر قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور انسان جو ہے یا انبیاء جو ہیں وہ قطرہ ناچیز سے پیدا ہوئے، لیکن دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں اپنی روح کہا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا کلمہ، اپنے کلمے سے، اپنا کلمہ، اپنی صفت بی بی مریم کے وجود میں ڈالی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو میری ایک عیسائی سے بات ہوئی تھی ایک مرتبہ، تو اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کے قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاک کلمے سے پیدا ہوئے، اور اللہ کا پاک کلمہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت سے پیدا ہو، جسے اللہ کی صفت حاصل ہو جائے، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ بھائی دیکھیں، آدم علیہ السلام کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے۔ جب آدم خدا نہیں ہے، جب آدم انسان ہے، بشر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولادوں میں سے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ نے کہا کہ بھئی اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم۔ اللہ کے نزدیک آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، وقال له کن فیکون۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ مٹی نہیں ہے، اصل چیز تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ آرڈر ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی تخلیق کیا، عیسیٰ کو بھی تخلیق کیا۔ اللہ کا کلمہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہو جا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تخلیق ہوئے، پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خدا نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے غلو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرُوحٌ مِّنْهُ، ان کے وجود میں بھی روح پھونکی گئی ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی جو ذات ہے اس کی صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ، اور وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں۔ اب ہماری اس امت نے بھی کیا کیا ہے، اس آخری امت نے، کہ نبی کو خدائی صفت عطا کر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے، اب اللہ کی صفت ہے النور، وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت النور سے اللہ کے نبی وجود میں پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کے اندر تبدیلی کی، اسی طریقے سے یہ کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے نبی کو
انہوں نے بشریت سے نکال دیا اور اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا بالکل پکا اور پیٹرن عقیدہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، اور نہ اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ جتنی اللہ کے علاوہ جو بھی شے ہے، اللہ خالق کل شے، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ۔ جب ہر شے اللہ کے مخلوق ہے تو اللہ کے مساوی کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق وہ ایک ہو جائے۔ اللہ خالق ہے، باقی پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی اللہ کے مقابلے میں کوئی اور خالق ہوگا تو وہ اللہ کا شریک ہوگا۔ جب سارے انبیاء مخلوق ہیں، آدم سے لے کے آخری نبی تک پوری انسانیت مخلوق ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ مخلوق ہے، تو پھر یہ خالق و مخلوق ایک کیسے ہو جائیں گے؟ اور اسی طریقے سے جو خالق کی صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں آ سکتی۔ مخلوق کہیں سے بھی کسی بھی لحاظ سے اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو اسلام کا بالکل پیٹرن عقیدہ ہے، اور اسی بنیاد پر دین اسلام کی بنیاد یہی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے تو یہ نظام کائنات درم برم ہو جاتا، ہر شخص دوڑ پڑتا اللہ کے عرش پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں لاجیکلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیوی مریم کے منہ میں اللہ نے اپنا کلمہ ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام پاک کلمے سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی فضیلت ہے۔ دیکھیں لاجیکلی وہ ایک دلیل دے رہے ہیں، لیکن یہ لاجک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے رد کر دیا، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ کلمہ ہے، اسی کلمے سے آسمان و زمین وجود میں آئے، ہر شے اسی کلمے سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، وہاں سے حکم جاری کرتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود زمین پر آ کر زمین کو نہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے، نہ پہاڑ بنائے ہیں، وہ تو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو امر ہے، حکم ہے، یہ ہے اصل چیز، اسی سے مخلوق وجود میں آئی ہے۔ اب وہ عیسیٰ ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا اللہ کے آخری نبی ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں خلق کیا ہے۔ کوئی اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ توحید کے مسئلے پر کتنی تقریریں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ حنیف اس نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ لگا دیا۔ توحید کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے کہ جو توحید یہ بیان کرتے ہیں، ایسی توحید دنیا میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ نہ دیوبند میں ایسی توحید ملے گی، نہ اہل حدیثوں میں، نہ بریلویوں میں، نہ شیعوں میں، جو توحید ڈاکٹر عثمانی نے بیان کی ہے۔ اور جو بندہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ رہا ہو
اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہمارا لٹریچر ہے فلاح کا راستہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں. اب وہ بندہ اتنی جلدی توحید کا سبق بھول گیا اور وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو یہ معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا مردے کو زندہ کرنا، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. حنیف کہتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی صفت عطا کر دی تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس تنظیم کے اندر جو ایک زمانے سے، اگر اس کو لیا جائے کہ یہ تو 1970 کے بعد سے، اگر ہم 1980 کے بعد سے بھی لیں گے تو اتنے زمانے سے جو تنظیم توحید کی بات کرتے رہی ہو، اس کا امیر جو ہے وہ اللہ کی صفت میں عیسیٰ کو شریک کرتا ہے. اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ کہ جو لوگ حنیف کے ساتھ ہیں، جو لوگ حنیف کے ساتھ ہیں وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. چلے ان کو بھی چھوڑ دیں. جو حنیف کے ساتھ نکل گئے ہیں جیسے یعقوب وغیرہ اور دوسرے لوگ ہیں، یہ بھی خاموش ہیں. بشیر وغیرہ یہ بھی خاموش ہیں اس مسئلے کے اوپر. تو یعنی یہ بے حسی ہے، بے حسی کی انتہا ہے کہ یہ چیزیں ثابت کر رہی ہے کہ ان کی خاموشی اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کفر پر، شرک کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، اور صرف شخصیت پرستی کے اوپر کہ ان کے امیر نے یہ کہا ہے تو ماننا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں. 3 خدا مانتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے اور روح القدس، یہ 3 خدا ہیں. 3 خدا بنائے ہیں. یہ تو خیر تثلیث والے ہیں، عیسائی ہیں. اور ہمارے یہاں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے وجود سے، اللہ کے وجود سے، اللہ کے نور سے محمد پیدا ہوئے، پھر فاطمہ، پھر علی، پھر حسن، پھر حسین. یہ کہتے ہیں یہ 5 تن ہیں. یعنی عیسائی اگر 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، یہ 5 خداؤں کو مانتے ہیں. وہ تثلیث کو ماننے والے تھے اور یہ 5 تنی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کفر و شرک میں عیسائیوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دیا، بہت آگے نکل گئے. تو عیسائی 3 خدا کو مانتے ہیں، ان کے 5 خدا ہیں. فرمایا انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ اکیلا الہ ہے، معبود ہے، رب ہے. 3 خداؤں کو ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے قرآن کے اندر. اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ یقیناً کافر ہیں جو مسیح ابن مریم کو اللہ مانتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں
جو تین خداؤں کو مانتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو آپ اندازہ لگائیے تین ایک خدا کو ماننے والے اگر کوئی عیسیٰ کو خدا مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں تو وہ کافر ہے، تین خدا مانتا ہے وہ کافر ہے، تو پانچ خداؤں کو ماننے والے کافر کیوں نہیں ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود سے پانچ تن جدا ہوئے؟ یہ کافر کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر بھائی تین خدا کو ماننے والے مجرم ہیں تو پانچ خدا کو ماننے والے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اللہ کے ساتھ وہ اللہ کو ملا کر تین خدا مانتے ہیں، اور یہ اللہ کو ہٹا کر پانچ خدا مان رہے ہیں، یعنی اللہ تو ہے اس کے ساتھ پانچ خدا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس طرح سے عیسائیت گمراہی میں چلی گئی، آپ دیکھیں عیسائیوں کی پورا عالم عیسائیت آج شرک کی زد میں ہے، اس کے اوپر بدترین شیطان کا حملہ ہوا ہے، اور پھر یہ امت بھی بدترین شرک کی زد میں ہے، پانچ خداؤں کو ماننے والی اللہ کے علاوہ۔ اور اسی طریقے سے جتنی قومیں دنیا میں پائی جاتی ہیں مشرک ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں، سوال کر لیں کہ یہ بتاؤ کہ آسمان والا جس نے اس کائنات کو بنایا وہ کتنے ہیں؟ جواب دے گا کہ ایک ہے۔ یعنی عقیدہ توحید اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کو تو ایک سارے مان رہے ہیں سوائے مجوسیوں کے، وہ دو خدا مانتے ہیں، خدائے اہرمن نیکی کا خدا نہیں بدی کا خدا، اور خدائے یزداں یعنی نیکی کا خدا، وہ دو مان رہے ہیں۔ تو توحید کا تصور تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ہر فرقے میں موجود ہے، لیکن وہ توحید جو انبیاء علیہ السلام لائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک آسمانی کتابوں نے جو توحید بیان کی ہے، وہ توحید اور آج کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بنیادی جو فرق ہے، بیسک اور بنیادی فرق جو ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب توحید کا اثبات تو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خالق کائنات وہی ہے، اور یہی بات آپ بریلوی سے پوچھیں، شیعہ سے پوچھیں، کہے گا کہ ہاں اللہ ہے۔ یہی سوال جب ابو جہل سے کیا جاتا تھا، ان سے پوچھو، کہتے تھے اللہ ہے، اس نے پیدا کیا۔ پھر جب دنیا کا ہر مذہب، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم اللہ کو نہیں مانتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی تھی۔ جھگڑا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ جنگ کس بات پہ تھی؟ انبیاء کی دعوت یہ تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ دعوت انبیاء کی تھی، تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی۔ اختلاف کیا تھا قوم سے؟ کہ وہ کہتے تھے اللہ تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اکیلا الہ نہیں مانتے۔ بالفاظ دیگر وہ اللہ کو اللہ تو مانتے تھے لیکن اکیلا الہ نہیں مانتے تھے، یعنی لا الہ کا انکار کرتے تھے اور الا اللہ کو مانتے تھے۔
آج بھی مانتے ہیں، کلمہ گو ہے، ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں۔ کہو کہ بھائی تمہارا یہ جو علی حجویری ہے جسے داتا کہتے ہو، کیا یہ اولاد دیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں دیتا ہے۔ تو سابقہ قومیں بھی اللہ کو مانتی تھی، الا اللہ کو مانتی تھی، لا الہ کو نہیں مانتی تھی۔ اس کائنات میں جب انسان بھیجے گئے مکلف بنا کر، تو جنگ اسی بات کے اوپر چل رہی ہے۔ انبیاء اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ لا الہ کو مان لو۔ وہ کہتے تھے یہ نہیں مانیں گے، الا اللہ مانتے ہیں۔ آج بھی آپ کی دعوت دیں، کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ کون انکار کرے گا؟ کہے گا کہ ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبندی کو بلا لیں، کہتا ہے اللہ کو مانتے ہیں۔ پوچھے کہ بھائی پھر یہ تمہارے شریک کہاں سے آ گئے؟ تم واسطے وسیلے مانتے ہو، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرتے ہو، انہیں اللہ کی صفات عطا کرتے ہو، دے دیتے ہو، تو تم کہاں لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو؟ دیوبندی تو برملا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے کہ اہل قبور سے، قبر میں دفن بزرگوں سے، ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے علماء دیوبند کے نزدیک۔ برملا اعتراف کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کلمہ ماننے کے باوجود، توحید کو ماننے کے باوجود اپنے شرک کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یہ کلمہ گو ہیں، آپ کلمہ گو کو مشرک کہتے ہو، کلمہ گو کے اوپر فتوے لگاتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں کلمہ گو ہی تو مشرک ہوتے ہیں۔ کیا یہودی کلمہ گو نہیں ہے؟ عیسائی کلمہ گو نہیں ہے؟ یہ بھی کلمہ گو ہیں۔ عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہیں، یہودی یعقوب علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ تو کلمہ گو تو یہ بھی ہیں۔ دیکھیں قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ آل عمران، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آخری امت ہے نا یہ کلمہ گو ہیں، باقی یہود و نصارہ کلمہ گو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ بھی کلمہ گو ہیں۔ کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ ایک کتاب والو، تعالو الی کلمۃ، آؤ اس ایک کلمے کی طرف، سوائے بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن بتا رہا ہے ان کو اس کلمے کی طرف بلاؤ اور کہو آ جاؤ اس کلمے کی طرف، سارے اختلاف ایک طرف رکھ دو، آؤ پہلے اللہ کی الوہیت کا مسئلہ حل کر لیں، رسالت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پہلے اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت کے مسئلے کو حل کر لیں تو آگے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ اکیلا الہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ خود بخود ختم ہو جائے گا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی نے جب قیصر روم کو، جب وہ شام کے علاقے میں آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے خط لکھا، خط بھیجا، اور اس میں لکھا کہ یہ خط محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے الی عظیم الروم،
روم کے بادشاہ کی طرف ہے بھیجا ہے میں نے. اور پھر یہ آیت لکھی ہوئی تھی یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے، یکساں ہے، برابر ہے. کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. دیکھیں وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. دیکھیں وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں وہی کلمہ ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، کوئی الہ نہیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو کلمہ گو ہیں، آپ انہیں مشرک کہتے ہو. او بھائی کلمہ گو تو وہ بھی ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہی کلمہ، تمہارا بھی یہ کلمہ، آ جاؤ اس کے اوپر جمع ہو جاؤ. ہم بھی آج یہ کہہ رہے ہیں. یہ سارے فرقے والوں سے، دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں سے، کہ آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جسے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد جن جن ہستیوں کو الہ بنایا گیا ہے، الوہی صفات سے متصف کیا گیا ہے، پہلے ان کا انکار کر دو. لا الہ الا اللہ. جب وہ اس کلمے پر آ جائیں گے تو پنج تن کا عقیدہ خود بخود دم توڑ دے گا. جب یہ انکار کر دیں گے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی حاکمیت کا، جب یہ اس کا اقرار کر لیں گے اور جن جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے ان سب کا انکار ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں اس کے اندر سارا انکار ہو جاتا ہے. علی کی الوہیت کا، اس کی مولائیت کا. آپ دیکھیں کہ ذرا بھی شعور نہیں ہے لوگوں میں. ابھی ہماری ایک اہل حدیث سے بات ہو رہی تھی، تو بات ہو رہی تھی عذاب قبر کے حوالے سے. تو اس نے مجھے وائس میسیج بھیجا. وائس میسیج میں بھیجتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں حدیثیں بھی ماننی چاہیے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ تجھے توحید کا نہیں پتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کیسے ہو گئے؟ علی جو ہے یہ ہمارے مولا کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی جب علی زندہ تھے تو علی لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کی سرپرستی بھی کی، پیشوائی بھی کی، اپنی زندگی میں وہ لوگوں کے مددگار تھے، مولا تھے. لیکن علی رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اب مولا کیسے ہو گئے؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، سرپرستی کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد تو وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ تو کیسا توحیدی، تجھے آج تک یہی نہیں پتا کہ تم دعوے اتنے بڑے بڑے کہتے ہو، تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہمارے آقا ہیں. یہ تو شرک ہے. آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی اپنی زندگی میں کسی کا مددگار ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کہاں سے ہو گیا وہ؟ تو آپ دیکھیں کہ شرک ان کی رگوں میں داخل ہو گیا ہے. اب کہاں کہاں سے نکالے؟ یہ اس کے لیے تو بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. ان کے پورے وجود سے، پورے جسم سے، پورے وجود سے
یہ شرک آلودہ خون کا ایک ایک قطرہ نکالنا پڑے گا. دیکھیں کہاں تک سمجھائیں گے کہ جو توحید کی بات کرتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. تو بہرحال یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں. تو ہمیں شرک کی تو ہر جہاں سے بھی وہ آتا ہے اس کا رد کرنا ہے، اس کا قلع قمع کرنا ہے، شرک کے ہر عقیدے کا رد کرنا ہے. اب شرک کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث موجود ہے. اس کے اندر آپ رہتے ہوئے کسی بھی گمراہی کا، شرک کا، کفر کا آپ اس قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے اور یہ شرک ہے. مطلب ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہے کہ ہم کفر و شرک اس کے اصول ہمارے خود ساختہ ہوں. نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا اسلام، ہماری توحید قرآن کے اندر ہے، قرآن کے تابع ہے. جو بھی جس کی توحید قرآن سے آگے نکل گئی تو وہ سمجھ لے کہ وہ اسلام سے آگے نکل گیا، اور اسلام سے نہیں جنت سے بھی آگے نکل گیا وہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المؤمنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.